الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جھوٹ بولنے کا گناہ۔ جھوٹ ایک بری عادت ہے، کیونکہ ایک اچھا معاشرہ قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے پر اعتماد ہو، جبکہ جھوٹ اس اعتماد کو جڑ سے اکھاڑنے والا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ دنیا اور آخرت کی نجات سچ ہی میں ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں آیا ہے مومن کے اندر اور بری عادتیں تو ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ جیسی عادت نہیں ہو سکتی ہے۔ جھوٹ برائی کو دعوت دیتا ہے۔ جھوٹ کی نحوست یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور فرشتے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مذاق اور خوش طبعی میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی سے جوڑ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ یعنی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولتے بولتے اللہ رب العزت کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور تمام لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ تم لوگ سچ بولنے کو لازم کر لو، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور انسان جب سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتے بولتے اللہ رب العزت کے ہاں وہ سچا انسان لکھ لیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو ایمان لاتا ہے، اور جب ایمان لے آیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمی عمل کیا ہے؟ محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو کفر، جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر جہنم میں داخل ہونے کے لیے وہ چل پڑتا ہے، وہ اس راستے پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس وقت تک پورا ایماندار نہیں بن سکتا یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو پھر بھی جھگڑے کو بھی چھوڑ دے۔ موطا امام مالک میں حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔
پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کنز الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جھوٹ رزق میں کمی پیدا کرتا ہے۔ ترمذی اور مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو انسان کے حفاظت کرنے والے فرشتے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت کے فرشتے اس طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم مادی چیزوں کی خوشبو اور بدبو محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جھوٹی بات اس قدر بدبودار ہوتی ہے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے اس بدبو کی وجہ سے انسان سے، مسلمان سے دور چلے جاتے ہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ مذکورہ بالا آیات اور حدیث سے معلوم ہوا جھوٹ بولنا بہت بڑا سنگین گناہ ہے اور ہنسی مذاق میں بھی جائز نہیں، لہذا مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالنا چاہیے اور بچوں کو بھی سچ بولنے کی عادت سکھانا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔